الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلاة کے بعد زیب محفل واجب الاحترام حضرات علماء کرام برادران اسلام، آج ہم سب تحریک حی علی الفلاح کے ماہانہ تربیتی پروگرام میں حاضر ہیں، اور آج گفتگو کا موضوع ہے یار غار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک۔ برادران اسلام، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ کے نبیوں، ولیوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان سے محبت الحمدللہ ہمارے دین کی بنیاد بھی ہے اور اہل سنت کا شعار بھی ہے۔ تو دوستان ذی وقار، اس حوالے سے ہم گاہے گاہے ان شخصیات کا ذکر کرتے رہتے ہیں جن کا اسلام پر عظیم احسان ہے، یعنی صحابہ کرام، اہل بیت اعظام۔ تو دوستان ذی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے آقا کریم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ کا اصل مشن اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بار بار فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ محبوب پاک کے ذریعے دین کو سارے دینوں پر سربلند فرما دے۔ تو دوستان ذی وقار، دین کو سربلند اللہ نے کیا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا غلبہ صحابہ کرام کے ذریعے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم تک اسلام پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، جنہوں نے سرکار سے دین سیکھا، دین لیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ اور الحمدللہ میں کہا کرتا ہوں، ہمیں الحمدللہ اس بات پر ناز ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن صحابہ کرام وہ ہیں جن پر خود تاریخ اسلام کو ناز ہے کہ اسلام کو ایسے لوگ ملے جن لوگوں نے
اپنے تن من دھن ظاہر و باطن سے اسلام کو سربلند کیا۔ اور اس سلسلہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات نمایاں ہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند مسلمان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا انکار نہیں کر سکتا۔ دوستان ذی وقار، آپ نے 12 علماء سے سنا کہ ہر سعادت میں اولیت اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اور ابو بکر کا ایک معنی ہے اولیت والا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی چیزوں میں اولیت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 ذاتیں جو سب سے پہلے ایمان لائیں، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت سیدنا زید بن ثابت، اور حضرت یہ 3 ذاتیں ہیں، اور چوتھی ذات بڑی عمر کے مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا بڑی عمر کے لوگوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت اور شرف سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بات شیعہ سنی تمام کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد ایمان لانے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور جو جن حالات میں سرکار نے اعلان اسلام کیا وہ مکہ کے حالات آپ 12 علماء سے سن چکے کس قدر مخالفت تھی۔ ان حالات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونے والا انسان صدیق اکبر ہے۔ جبکہ حرم کعبہ میں اسلام کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان دنوں ایک اور صحابی جن کا نام ہے حضرت ارقم، ان کے گھر میں ایک بند کمرے میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ان دنوں بھی سب سے پہلے اعلان جس آدمی کو اسلام کے بارے میں دعوت دینے کا شرف حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یعنی سب سے پہلے کلمہ بھی آپ نے پڑھا، سب سے پہلے دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار کے ساتھ جھگڑا بھی صدیق اکبر نے کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کفار آوازیں کسنے لگے، بلکہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹنا چاہا۔ تو اس حال میں اس ظالم کو دھکا دے کر اور اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑانے والے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ کافر آپ پر ٹوٹ پڑے تو آپ ایک عجیب جملہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے اے ظالمو، کیا تم ایسی ذات کو قتل کرنا چاہتے ہو جو رب کی اس دھرتی پر اکیلی ذات کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے؟ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہو تب سیدنا صدیق اکبر اولیت رکھتے ہیں، اسلام کی دعوت دینے کا معاملہ ہو تب صدیق اکبر اولیت رکھتے ہیں۔ ایک دن آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں حرم میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم جانتے ہو کہ اہل مکہ اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ عرض کیا آقا آپ اجازت دے دیں، یہ کام ابو بکر کرے گا۔ تو
تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سرکار خود بھی پھر سین حرم میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک احترام تھا، ایک مقام تھا۔ آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بہت بڑے، آپ مکہ کے مالدار تاجر تھے، اور آپ کی ذات جاہلیت میں بھی اتنی مسلم تھی کہ عموماً جھگڑوں کے فیصلے سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ چونکہ معاشرے میں آپ کا ایک مقام تھا، اس لیے آپ نے لوگوں کو جب سین حرم میں بلایا تو لوگ جمع ہو گئے، اور جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان لوگوں کے سامنے فرمایا کہ اے لوگوں، میں آج تمہیں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے تم نے نہیں سنی، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ کفار حضرت صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ آپ قریب المرگ ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے مداخلت کر کے حضرت ابو بکر کو چھڑوایا، بے ہوش حالت میں آپ کو گھر لے جایا گیا، لیکن جب سارے چلے گئے اور آپ ہوش میں آئے، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، صرف آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ موجود تھیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت تک والدہ بھی مسلمان نہیں تھیں۔ آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ جب مجھے زد و کوب کیا جا رہا تھا، سرکار بھی وہاں موجود تھے، میری امی کیا تمہیں پتا ہے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ یعنی ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال سرکار کی ذات کے بارے میں، چونکہ والدہ بھی اسلام میں نہیں آئی تھیں، انہوں نے جھڑک کر کہا، ابو بکر جس کے لیے اتنے ذلیل ہوئے ہو اس کا نام لیتے ہو، اگر قوم نے دوبارہ سن لیا تو تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا، آج تو قوم نے تمہیں بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا، اے میری والدہ، مجھے قوم کی حمایت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کافی ہے۔ اور پھر جب انتہائی زخمی حالت میں آپ نے سرکار کو دیکھا تو دیکھتے ہی منہ سے پہلا جملہ نکلا، یا رسول اللہ، آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر ابو بکر اپنے سارے غم بھول گیا ہے۔ ہر انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا، آپ نے اسلام کے لیے وہ خدمات سر انجام دیں۔ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی خدمات ہیں، لیکن آپ کی خدمات اس حوالہ سے نمایاں ہیں کہ صحابہ کرام بھی اعتراف کرتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی خدمات سب سے زیادہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کریم کا ساتھی بنایا، اور غار ثور میں آپ سرکار کے ساتھ رہے، ہجرت میں سرکار کے ساتھ رہے، پھر آگے جو بھی مشکل مرحلہ آیا، اللہ رسول اور اس کے دین کے لیے صدیق اکبر نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، جنگ بدر یہ پہلا غزوہ تھا، ہمیں سب سے زیادہ فکر سرکار کی حفاظت کی تھی کہ سرکار کی حفاظت اس گھمسان کے ماحول میں کون کرے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، ہم نے سرکار کی حفاظت کے لیے ایک چھپر بنایا، اور طے یہ ہوا کہ سرکار وہاں ٹھہریں گے، اور جب یہ سوال ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہ کر پہرا کون دے گا اور کون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے گا، تو حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت وہ انسان بولا جو سب سے زیادہ بہادر تھا، اور وہ انسان تھا صدیق اکبر۔ باقی صحابہ کرام جنگی معاملات میں مشغول تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، رات کے وقت جب بھی میں اٹھا اور مجھے سرکار کے دفاع کا خیال آیا، واللہ میں جب بھی حاضر ہوا سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے پہرے پر موجود تھے، آپ کی بارگاہ عالیہ میں موجود تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی خدمات مسلم ہیں۔ حضور کی حیات طیبہ میں اس سے بڑھ کر آپ کی خدمات کا اور اعتراف کیا ہو سکتا ہے کہ خود آپ کے اور میرے کریم آقا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ما لأحد علینا ید الا وقد کافیناہما خلا ابا بکر۔ اے لوگو، زندگی بھر مجھ پر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہم نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میرا خدا دے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، جو نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ سرکار کی ذات، مقصد ہے اسلام، آپ کا مشن، فرمایا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ صدیق اکبر رسول اللہ پر یوں جان نثار تھے، یوں فدا تھے کہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ سرکار صدیق اکبر کے مال میں یوں تصرف کرتے تھے جیسے کوئی آدمی اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی جس طرح اپنا مال بے دھڑک خرچ کرتا ہے اسی طرح سرکار صدیق اکبر کا مال بے دھڑک خرچ کرتے تھے۔ بلکہ جب حضرت بلال حبشی کو بڑی بھاری رقم دے کر حضرت صدیق اکبر نے آزاد کروایا نا، اور سرکار نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ بلال کی آزادی میں میرا بھی حصہ ہوتا، تو سیدنا صدیق اکبر اشکبار ہو گئے اور اشکبار ہو کر کہنے لگے آقا ابو بکر کا مال بھی رسول اللہ کا ہے، ابو بکر کی جان بھی رسول اللہ کی ہے۔ یہ فدائیت آپ کے حصے میں آئی اور زندگی بھر یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر اعتماد کیا۔ کار کی زندگی میں سرکار اور اسلام کی خدمت کا صدیق اکبر نے حق ادا کیا۔ اسی کے نتیجے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اعتماد تھا کہ آپ نے اپنا مصلح امامت اپنی زندگی میں صدیق اکبر کے حوالے کیا اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ رقیق القلب ہیں اور انہیں حضور سے بہت محبت ہے، جب سرکار کی شدت بیماری کا سنیں گے شاید میرے باپ نماز نہ پڑھا سکیں، کسی اور کو کہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تم وہی عورتیں ہو نا جو یوسف علیہ السلام کے زمانے والی، تمہاری یہ ذہنیت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی ملائکہ اور ایمان والے سوائے صدیق اکبر کے باقی سب کا انکار کریں گے۔ تو گویا نگاہ نبوت میں بھی حضور کی حیات طیبہ میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا صدیق اکبر کو امام بنایا، اور یہ امامت اتنی واضح تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت صدیق اکبر سے بیعت کی، آپ سے پوچھا گیا کہ حل بایعت ابا بکر، اے علی کیا آپ نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بیعت کر لی ہے، اور فرمایا کہ اے لوگو میں غیر حاضر نہیں تھا، میں موجود تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، بلکہ میرے ہوتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا، یعنی نماز سے مراد مولا علی نے دین لیا، تو فرمایا جب ہمارے دین کا امام میری موجودگی میں رسول اللہ نے ابو بکر کو بنایا تو ہم نے اپنی دنیا کا امام بنانے کے لیے صدیق اکبر کی بیعت کر لی ہے اور انہیں اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ہر جانب فتنے کھڑے ہو گئے، بہت سے عرب کے قبائل مرتد ہو گئے کہ ہم نے کہنے لگے ہم نے تو نبی پاک کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، لہذا وہ اپنے سابقہ دین پر چلے گئے۔
کچھ لوگ 5 نمازوں کا انکار کرنے لگے، کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، کچھ لوگ کہنے لگے محمد صرف عرب کے نبی ہیں، اب ہم اپنے نبی بنائیں گے۔ اسود انسی اور مسیلمہ کذاب اور ایک عورت جس کا نام ہے سجا، اس نے دعویٰ کیا کہ مردوں میں تو نبوت ختم ہے، اب نبوت عورتوں میں جاری ہے۔ تو یہ سارے فتنے یوں کھڑے ہو گئے کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ مدینہ طیبہ کی یہ حکومت یا اور اسلام کا یہ غلبہ اس قدر خطرے میں آ گیا، صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے۔ لیکن ان تمام حالات میں جو انتہائی استقامت کے ساتھ کھڑا تھا، بلکہ یقین جانیے حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑے رقیق القلب تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا کہ جب سرکار کا وصال ہوا اور صحابہ ہوش کھو بیٹھے اور صحابہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت بھی اگر صحابہ کو سہارا دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے دیا۔ حضرت عمر جیسا انسان تلوار پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نیم بے ہوشی کی حالت میں دم بخود تھے، صحابہ کرام پر عجیب کیفیات طاری تھیں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اس وقت وہ عظیم الشان خطبہ دیا جس نے صحابہ کے دلوں سے ہر غم دور کر دیا اور حقیقت واشگاف کر دی۔ فرمایا اے لوگو، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ حی و قیوم ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انسان ہیں، آپ پر موت کا اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا، لہذا اس لیے اب سنبھلو اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر اسلام کے بقا کے لیے کام کرو۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے اسلام کے بقا کے لیے جو کام کیا، صرف 2.25 سالہ دور حکومت میں نہ صرف سارے فتنے ختم کیے بلکہ سارے فتنے بھی ختم کیے، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اسلامی حکومت کا ایریا 9 لاکھ مربع میل تھا، جسے مزید بڑھا کر 11 لاکھ مربع میل تک سیدنا صدیق اکبر لے گئے، اور اس حال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ زندگی میں بھی اسلام کی خدمت میں بے مثال کردار ادا کیا۔ سرکار کے وصال کے بعد بھی آپ نے اسلام کے دفاع اور اسلام کی خدمت میں وہ نمایاں کردار انجام دیا۔ میں یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یقیناً اہل اسلام کو سب کو یہ معلوم ہے، لیکن غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پہلے بانی ہیں تو ابو بکر اسلام کے دوسرے بانی ہیں، اور کہتا ہے حضور کے وصال پر اسلام کی بنیادیں ہلنے لگیں، پھر انہیں مضبوط کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ کیوں نہ ہوتا؟ حضرت صدیق اکبر کی امامت و خلافت میں تمام صحابہ کرام یکجان تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شبہات میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام نے 100 سال میں آدھی دنیا پر رسول اللہ کا اسلام عام کر دیا، یعنی حضور کا مشن حیات اتنا بڑھایا کہ آدھی دنیا تک اللہ کا دین پہنچ گیا۔ لیکن دوستو واضح بات ہے، کافروں کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی مثال ایسے ہے کزارین اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ پاک نے سورہ فتح میں فرمایا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو خوب پروان چڑھ کر مضبوط ہو گئی، جس سے کسان کا دل متعجب ہو گیا، خوش ہو گیا، اور کافروں کے دل جلنے لگے۔ یقیناً اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی یہ کھیتی صحابہ کرام، انہوں نے اسلام کو یوں سر بلند کیا کہ کافروں کے دل جلنے لگے۔ وہ آج تک جل رہے ہیں،
انہی دن جلنوں کی ایک مثال ہے، اور وہ صحابہ کرام پر نئے نئے اعتراضات اور نئی نئی تنقید اور نئی نئی باتیں آج میڈیا عام ہونے کی وجہ سے بہت سے شکوک و شبہات خلفائے راشدین کے بارے میں پیدا کیے جا رہے ہیں، جو اسلام کو قائم کرنے والے بنیادی لوگ ہیں۔ ان پر تنقید یہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ان پر تنقید کریں گے خود اسلام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وہ شر پسند مٹتے رہیں گے، رسول اللہ کا دین بھی سر بلند رہے گا اور حضور کے غلاموں کا نام بھی سر بلند رہے گا انشاءاللہ۔ قیامت تک صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا نام بلند رہے گا، دشمنان صحابہ و اہل بیت کے منہ کالے ہوں گے، کل بھی کالے تھے، آئندہ بھی کالے ہوں گے، اور اللہ اپنے ان بندوں کے نام کو اور کام کو سر بلند رکھے گا۔ تحریک حی علی الفلاح چونکہ ایک دینی تبلیغی ایک تحریک ہے جس کا مشن ہے لوگوں کے اندر دینی تعلیمات عام کرنا، اور چونکہ صحابہ کرام ایک عظیم نشانی ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے میں، اس لیے ان کے بارے میں معلومات ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا۔ اب میں اپنے کلمات کو انہی کلمات پر اختتام پذیر کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور اپنا عقیدہ اہل سنت کے مطابق صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی سچی غلامی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر نصیب فرمائے۔ وما علیہ